نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر قال اللہ تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے فضائل اور اس کے کچھ مسائل و احکامات پر. قربانی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. قربانی اللہ رب العزت کے نام پر چیز کا قربان کرنا، کسی بھی چیز کا قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کسی چیز کو چھوڑنا یہ قربانی کہلاتا ہے. اور ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحج کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ جو جانور قربان کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے. اور جیسا ہم نے پچھلی گفتگو میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بہترین قربانی پر یہ کام شروع ہوا دوبارہ. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملت ابراہیمی پر ہے تو یہ عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے توسط سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. اور پھر خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ قربانی کی، اور آخری حج میں آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذی الحج کے مہینے میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو سر انجام دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر وہ جانور ذبح کرتے ہیں. قربانی عبادت جو ہے یہ خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان ایک عشق و محبت کا مظہر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ انسان جو بھی کام کرے، مسلمان جو بھی کام کرے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے کہ یہ عمل میرے اللہ کو محبوب آ جائے. اور یاد رکھیے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ہمیں اپنی بری عادات پر بھی چھری پھیرنی ہے، اپنے نفس پر بھی چھری پھیرنی ہے کہ جو ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں پھیرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے، ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہرحال قربانی ایک عظیم فریضہ ہے، عظیم فریضہ ہے، اور مسلمان اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ ماشاءاللہ تعالی حصہ بھی لیتے ہیں. خوبصورت جانور خریدتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب لگے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک عظیم عبادت ہے، بس اخلاص کے ساتھ کیجئے، اللہ کی رضا کے ساتھ کیجئے تاکہ اس کا اجر جو ہے وہ پورا ہمیں حاصل ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ اکرام تجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے. تو صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اون میں بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی جو مینڈھا ہوتا ہے، جو دمبا ہوتا ہے، اس کی جو کھال کے اوپر اون ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اون پر بھی یہی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اون پر بھی یہی، کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اب کتنی زبردست بات ہے. ایک اور حدیث میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا محبوب ترین عمل ہے کہ ذی الحج کے دن یعنی 10 ذی الحج کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، یعنی وہ جانور کی قربانی کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی. اس کا شان نزول تو اور ہے، لیکن اس میں ایک آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
کہ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور نحر کریے، قربانی کریے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور پوست نہیں چاہیے ہے، جانور کا گوشت اور پوست نہیں چاہیے ہے، اللہ کو تو تقویٰ چاہیے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس میں تقویٰ کتنا ہے۔ اللہ کو یہ چیز چاہیے، اللہ اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت اور یہ درس دے کس کو رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے پاک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قربانی کی فضیلت میں اور بہت ساری احادیث ہیں، کتب احادیث میں کثیر مجموعہ موجود ہے۔ قربانی کی فضیلت کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنا یہ ہر اس مسلمان پر ضروری ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب آتا ہے۔ یعنی جس مسلمان کے پاس اپنا گھر موجود ہے، اپنی گاڑی موجود ہے، اپنا سامان موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال زائد موجود ہے جس مال زائد کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے مصداق کو پہنچ جائے، اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد، یعنی آپ پہلے ایک وعید سن لیجئے پھر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی اور ابن ماجہ کی یہ روایات ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ 10 سال مدینہ طیبہ کی مبارک زندگی میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ ترمذی شریف میں واضح روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر وہ بات جو میں پہلے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ 2-2 لاکھ روپے کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں یتیم کی بیٹی جو ہے اس کی شادی کرا دیں، فلاں ایسا کر دیں۔ بہت اچھے کام ہیں، ان اچھے کاموں کو کرنا چاہیے، ان سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیے علم کا معنی جاننا، یعنی حال کے امر کو پہچاننا ہوتا ہے۔ علم کا اصطلاحی معنی حال کے امر کو پہچاننا ہوتا ہے کہ مومن مسلمان پر جس وقت اس کے اللہ کا جو حکم متوجہ ہو رہا ہے اس کو وہ حکم بجا لانا ہے۔ اب ایک بندہ فرض نماز کا وقت ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو اور وہ کسی دوسری نیکی کی طرف انسان کو متوجہ کرے، یقیناً وہ ایک نیکی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، ایک ایک لفظ پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک لفظ پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر بلکہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اب فرض نماز کو ترک کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کا قرآن کریم پڑھنا اس وقت اجر سے خالی ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو اللہ رب العزت کے حکم متوجہ تھا وہ قربانی کا تھا، وہ نماز فرض نماز کا تھا۔ تو اگر اس نے فرض نماز کو چھوڑ کر کوئی اور نیکی کی، یا اس نے قربانی کو چھوڑ کر کوئی اور نیکی کی، تو اس کو اس نیکی کا اجر شاید نہ ملے۔ تو اس بات پر بھی توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قربانی کی فضیلت اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ، یعنی 2 فضیلتیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں جو میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کی، کہ ایک تو یہ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بقدر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ قربانی کی۔ اور دوسری کیا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ، یاد رکھو کہ اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا ہے اور اللہ رب العزت تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس اجر کے ملنے پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فقط ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے؟
یعنی ہمارے گھرانے کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعنی خون کا قطرہ گرے اور تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی یہ جو اجر ہے یہ عام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ اور سفید رنگت والے بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور ان کی گردن کے پاس، یعنی اپنا پاؤں ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے خود ذبح فرماتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے کہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہ جانور کیا ہوگا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت سے قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بیان کی ہیں۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، مومنین سے یہ بات درخواست کی جاتی ہے، آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عمل کو ذوق اور شوق کے ساتھ سر انجام دیجئے، اخلاص کے ساتھ سر انجام دیجئے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیجئے یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر جب 63 اونٹ ذبح فرمائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ ہر جانور سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور دیگ میں ڈالو اور باقی سارے کا سارا تقسیم کر دو۔ قربانی کی گوشت کی تقسیم کی بھی ترتیب ہے، وہ کیا ہے کہ ایک آپ کے حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کر کے سارا اپنے گھر میں ہی پیک کر لیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن قربانی ایثار کا نام ہے، قربانی کھلانے کا نام ہے۔ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد کھلا دینا، اظہار کر دینا، ہمدردی کے اندر لوگوں کو کھلانا، اور کھلاتے ہوئے بغیر کسی تمیز کے، یعنی یہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں کا ہے، بس اللہ کے لیے کھلاؤ لوگوں کو، کیونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو کھلانے والا ہے، سخی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس مبارک عمل کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔